الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل والمرسلین وخاتم الانبیاء۔ آج کے درس میں سحر، جنات اور مرض کو خود معلوم کرنے کا طریقہ بتا دیں گے۔ آج کل چونکہ ایسا دور ہے کہ جس میں بیماریاں بے علاج اور لا علاج بیماریاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ ایسا دور ہے کہ جس میں جنات اور اسی طرح سحر کی جو واقعات ہے، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ بد نظر کی اور بہت سے لوگ یہ سحر اور بہت سے لوگ جنات کے شکار ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ایسا طریقہ بتا دیں گے جس کے خود بھی آپ معلوم کر سکتی ہے کہ آیا میرا جسمانی مرض ہے یا جنات ہے یا مجھ پر کوئی سحر اور اسیب وغیرہ جو ہے، یہ آپ معلوم انشاءاللہ آسان کریں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ مریض کی پہنی ہوئی قمیص جو وہ خود استعمال کر چکا ہو، اس قمیص کو اپنے سامنے رکھ کر اور اس کی پیمائش کر لے، یا تار کے ذریعے پیمائش کر لے یا کسی لکڑی کے ذریعے پیمائش کر لے، اور یا اس کے علاوہ انچ ٹیپ وغیرہ کے ساتھ یہ جو قمیص ہے ان کی پیمائش کر لے۔ اس کے بعد اس پر 3 دفعہ درود شریف اور 3 بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ الصافات شروع سے لے کر لازب تک، والصافات صفا، یہاں سے لے کر لازب تک، اور اس کے علاوہ 1 بار سورۃ جن شروع سے لے کر شططہ تک، اور اس کے بعد 1 بار سورۃ الطارق اور 3 بار 4 قل اور 3 بار سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور آخر میں 3 بار درود شریف پڑھے۔ تو جب آپ قمیص پر دم کریں گے تو اس کے بعد دوبارہ اسی پیمائش کر لیں۔ تو اگر اس پیمائش کے بعد اگر قمیص کی جو پیمائش ہے یہ اگر زیادہ ہو جائے تو سمجھو کہ یا اسیب ہے اور یا جنات ہے۔ اگر کم ہو جائے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ یا جادو ہے اور یا سحر ہے، یہ دونوں چونکہ ایک چیز ہے۔ اگر یہ برابر ہو جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ نہ جنات ہے اور نہ جادو ہے، بلکہ یہ میرا جسمانی جو بیماری ہے یہ ہے۔ تو یہ خود بھی آپ معلوم کر سکتی ہے اور دوسروں کی لیے بھی آپ معلوم کر سکتی ہے۔ لیکن اس کی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 بار درود شریف، نمبر 2 3 بار سورۃ فاتحہ، نمبر 3 بار آیت الکرسی، نمبر 4 1 بار سورۃ الصافات شروع سے لے کر لازب تک، نمبر 5 1 بار سورۃ جن شروع سے لے کر شططہ تک، اور نمبر 6 سورۃ طارق 1 مرتبہ، اور نمبر 7 3 بار 4 قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور 3 بار سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور نمبر 9 3 بار آخر میں درود شریف پڑھے۔ تو اس کے بعد جو آپ نے پیمائش کیا تھا تار کے ذریعے یا لکڑی کے ذریعے یا انچی ٹیپ کے ذریعے، تو دوبارہ پیمائش کر لیں۔ اس قمیص کی پیمائش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالفرض آپ نے یہاں سے لے کر یہاں سے اور اس جگہ تک آپ نے پیمائش کر لا، کم جگہ کو، تو اس پر بالکل آپ یہاں سے بھی بال پائن سے لکیر کھینچے اور یہاں بھی بال پائن سے لکیر کھینچ لے اور ان کو معلوم کر لے۔ اس کے بعد جب آپ یہ اوراد جو ہے، یہ وظائف ہے، یہ جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوبارہ آپ پیمائش کر لیں۔ اگر اس سے زیادہ ہو جائے وناف تو یہ جنات ہے یا اسیب ہے۔
جنات اور اسیب ایک چیز ہے، لیکن اس میں علماء جو ہے یہ فرق بیان کرتے ہیں. اگر یہ کم ہو جائے تو یا جادو ہے اور یا سحر ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. اگر یہ برابر نکلے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جسمانی فرق ہے. تو انشاءاللہ اس کے ختم کرنے کے لیے جب آپ یہ وظائف پڑھ لیں گے اور اس مریض پر دم کر لیں گے جس کی قمیض ہے، تو انشاءاللہ اس سے بہت سے زیادہ شفا اسے نصیب ہوگی. البتہ اگر ایسا معاملہ ہو کہ جن پر جنات ہو یہ ظاہر ہو جائے، جن پر جادو ہو یہ ظاہر ہو جائے، اور جس پر جسمانی مرض ہو یہ ظاہر ہو جائے. جسمانی مرض کے لیے تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا پڑے گا، اور اگر جادو ہے یا جنات ہے تو اس کے لیے کوئی اگر ایسا معتمد اور عالم اور متقی عامل ہو تو ان کے پاس رجوع کر لے، تو انشاءاللہ تمام مسائل یہ حل ہوں گے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی شافی ہو جائے. اور اس کے علاوہ یہ جو میں نے آپ کو عمل بتا دیا تو سب کو اجازت ہے، اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل خود کر سکتے ہیں.